میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن المقداد بن الاسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواہن رواہ ابو داود۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، اور یقیناً نیک بخت وہ شخص بھی ہے جو فتنے میں مبتلا کیا گیا لیکن اس نے صبر کا دامن پکڑے رکھا۔ مطلب یہ کہ قابل افسوس وہ شخص ہے جو نہ فتنوں سے محفوظ رکھا گیا اور نہ اس نے صبر اور ضبط اختیار کیا۔ اگر کوئی کسی فتنے میں پڑ جائے اور اس کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کرے اور وہ ایمان نہ چھوڑے اور وہ صبر کرے اس وقت ان تکلیفوں پر، تو یہ بھی نیک بخت ہے۔ لیکن جو فتنے میں چلا گیا اور اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور فتنے میں مبتلا ہو گیا تو پھر یہ بڑا بدبخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تم اپنے آپ کو ناکارہ لوگوں کے زمانے میں پاؤ گے، جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں خلط ملط ہوگی اور جو آپس میں اختلاف رکھیں گے، گویا وہ لوگ اس طرح کے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کیا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے ہدایت فرمائیے کہ اس وقت میں کیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تم پر لازم ہے کہ اس چیز کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو جس کو تم حق جانو، اور اس چیز سے اجتناب اور نفرت کرو جس کو تم نہ حق اور برا جانو۔ صرف اپنے کام اور بھلائی سے مطلب رکھو اور خود کو عوام الناس سے دور کر لو۔ اور ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ اپنے گھر میں پڑے رہو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور جس چیز کو حق جانو اس کو اختیار کرو اور جس چیز کو برا جانو اس کو چھوڑ دو۔ صرف اپنے کام اور اپنی بھلائی سے مطلب رکھو اور عوام الناس کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو، تو پرفتن ماحول میں راہ نجات بتایا نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے اس مقتول کو کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ آپ نے فرمایا حرج کی وجہ سے۔ حرج، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ الحرج فتنہ، فساد، قتل، غارت گری، خلط ملط، خونریزی میں پڑ جانے کو الحرج کہتے ہیں۔ یہاں الحرج سے خاص طور پر خونریزی یہ مراد ہے جو مسلمانوں کے آپس میں افتراق اور انتشار کی وجہ سے پھیل جائے۔ بہرحال احادیث میں الحرج کی تفسیر کثرت قتل کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو قاتل تو قتل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ مقتول کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ تو اس کی وضاحت بھی احادیث میں ہے کہ مقتول کا بھی پکا ارادہ تھا کہ میں قاتل کو قتل کروں گا، مگر قاتل نے قتل میں پہل کی، لہذا مقتول اپنے غلط عزم اور ارادے سے جو ہے دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ فتنوں کی شدت کی انتہا کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے پھوٹ پڑیں گے، بخل ڈالا جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حرج کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قتل۔ تو یہ تقارب الزمان، اس سے قرب قیامت کا قریب آنا بھی مراد ہو سکتا ہے،
یا مراد یہ کہ شرارت اور فساد میں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے؟ بعض نے کہا ہے کہ عمروں کا کوتاہ ہونا مراد ہے، عمروں کا کم ہونا، کہ سال مہینے کی جگہ اور مہینہ ہفتے کی جگہ، ہفتہ دن کی جگہ پر آ جائے گا اور ایک دن ایک گھڑی بن جائے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ جدت کی وجہ سے مسافتیں کم ہو جائیں گی، یعنی نئی ٹیکنالوجی وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح فاصلے جو ہے کم ہو جائیں گی۔ باہر کے اس حدیث میں بھی جو ہے چند چیزوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے، بخل اور حرج، جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا قتل، اور یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری اس فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک مسلمان کے لیے اس کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو وہ لے کر وہ پہاڑ پر یا بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا اور فتنوں سے بھاگ کر اپنے دامن بچا لے گا۔ اس حدیث میں بھی فتنوں سے جان اور مال کی حفاظت کی صورت یہی بتائی گئی کہ عام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعرض الفتن على القلوب كالحسویر عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من ہواہ رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، بس جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا۔ بس انسان دو قسموں میں بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک تو سفید مثل سنگ مرمر کے، چنانچہ اس طرح کے دل پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز اور ضرر رساں نہیں ہوگا جب تک کہ زمین اور آسمان قائم اور باقی ہے۔ اور دوسرا راکھ کے رنگ جیسا سیاہ دل اندے برتن کی مانند، جس طرح اس کا دل نہ تو نیک اچھے اور مشروع کاموں کو پہچانے گا اور نہ بری کاموں کو برا جانے گا، وہ تو بس اس چیز سے مطلب رکھے گا جو اس قسم خواہشات میں سے ہو اور جس کی محبت کا وہ اسیر بن چکا ہو۔ تو اس حدیث میں فرمائے کہ انسانوں کے دلوں پر فتنے آئیں گے اور اپنے اثرات ڈالیں گے، فتنوں کی یلغار ہوگی۔ تو انسانوں کے قلوب میں فتنے جو ہے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے یکے بعد دیگرے چٹائی کے ساتھ جڑتے ہیں۔ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا تو اس میں ایک سیاہ داغ پڑ جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس میں سفید داغ پڑ جائیں گے۔ اب ان فتنوں کی قبول کرنے نہ کرنے کی وجہ سے دل دو قسم پر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک دل سنگ مرمر کی طرح صاف اور شفاف سفید ہوگا جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور دوسرا دل جو ہے راکھ کی طرح سیاہ ترین جو ہے بن جائے گا۔ تو اپنے دلوں کی حفاظت کرے، یقین کے دل کی کیفیات سوچ کو، اس لیے یہ دعا زیادہ پڑھا کیا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم طہر قلبی من غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت۔ یہ دعائیں دل کے متعلق جتنی بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، ان کو پڑھیں گے تو ان فتنوں سے پھر ہمارے دل محفوظ رہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ یا ایہا الذین آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.